اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد ان یکون ثابتا للشیء بما انه مجهول حکمه الواقعی کما اذا اختلف الفقهاء فی حرمت النظر الى الاجنبیہ او وجوب الاقامت للصلاة۔ قبل اس کے اصل مطلب میں داخل ہوں، گزشتہ بحث کا جو خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ ایک ربط ہو جائے۔ اب دیکھیے، کل ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ فقہاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کتاب کے اصل مطلب میں داخل ہونے سے پہلے وہ رؤوس ثمانیہ کا ذکر کرتے ہیں، 8 چیزوں کا، لیکن مصنف نے 8 چیزوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ 4 چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے، 4 چیزوں کو۔ ہاں، کل ہم نے شاید 3 کہا تھا لیکن 4 ہیں۔ آپ تعریف علم و اصول، فائدہ علم و اصول، موضوع علم و اصول اور تقسیم، بحث کو تقسیم، فائدہ کو کل ذکر نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ 4 چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے تعریف ذکر کی کہ علم و اصول کسے کہتے ہیں، علم و اصول کی تعریف کیا ہے، تو کہا علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس علم میں ایسے قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ ہم نے کہا تھا قواعد سے کیا کہا، مطلب قواعد کیا ہوتے ہیں، ہمیشہ کلی ہوتے ہیں۔ قواعد اس کا مطلب کیا ہے کہ جزئیات کے سلسلے میں آپ سے بحث یہاں پہ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، قواعد کلی۔ اور پھر کہا کہ اس قواعد کو بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس قواعد کو بتانے کے بعد جو اس کا نتیجہ حاصل ہوگا، وہ نتیجہ جو ہے وہ حکم شرعی کو استنباط کرنے کے لیے آپ کو مددگار ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کہا تھا کہ اگر اس تعریف کو ہم کسی ایک مثال پہ تطبیق کرنا چاہیں تو ہم اس کو ایک مثال لیتے ہیں اور اس پر تطبیق کرتے ہیں کہ جو ہم نے اصول کی تعریف کی کیا اس پر صادق آ رہی یا نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ایک حکم ہے، ہم نے کیا کہا تھا، حکم شرعی کے استنباط کے لیے قواعد کلیہ کو بتاتا ہے علم اصول۔ یہ ایک حکم شرعی ہے، کہا ان الصلاۃ واجبۃ فی الشریعۃ الاسلامیہ۔ آپ کسی کو فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ آپ پر واجب ہے، تو کوئی سوال کرے گا پلٹ کے آپ سے کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز واجب ہے؟ ہم نے کہا قرآن نے اسے حکم دیا ہے، قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اقیم الصلاۃ سے تو یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وجوب ہے، آپ پر واجب ہے نماز، لیکن کہہ رہے کہ ہم اس اقیمو سے جو ہے وہ ہم نماز کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے علم اصول میں پڑھا، دیکھیے اب علم اصول کی ضرورت ہے، ایسے مسائل ایسے قواعد کو بتائے گا کہ جس سے وجوب اور آپ جو ہے حکم شرعی کو استنباط کریں گے۔ علم اصول کا قاعدہ کیا ہے کہ فعل امر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے وجوب میں، فعل امر ظاہر ہوتا ہے وجوب میں۔ اور ہم نے اس کی دلیل دی تھی کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ فعل امر ظاہر ہوتا ہے وجوب میں۔ یہاں پر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ استحباب میں جاری ہوتا ہے، تو یہ ظواہر ابھی بحث کریں گے کہ جب صیغہ امر کے بارے میں بحث آئے گی مباحث الفاظ میں کہ کیسے جو ہے وہ صیغہ امر جو ہے وہ وجوب میں دلالت رکھتا ہے۔ وہاں پہ ایک مطلب مختصر وہاں پہ جو تمام دلیلوں کا خلاصہ یہ تھا کہ چونکہ فعل امر میں کیا ہوتا ہے، جو حکم آتا ہے وہ عالی سے دانی کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور مولا ہے عالی اور ہم ہیں دانی، عقل اس بات کا حکم کرتی ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مولا کوئی عالی ہمیں کسی چیز کا حکم دے تو ہم اسے انجام دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ فعل امر جو کیا ہے وجوب میں ظاہر ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی، یہ قاعدہ کیا ہو گیا کہ فعل امر ظاہر ہے وجوب میں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک اور بحث ہے، یہ تو ہم نے مباحث الفاظ میں ہم یہ بحث پڑھیں گے، کون سی بحث؟ کہ فعل امر ظاہر ہے وجوب میں۔ ایک اور مقدمہ، اور یہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ صغرا ہے ہمارے قیاس کا، ٹھیک ہے۔ ایک کبرا ذکر کریں گے، وہ کیا کہ ہر ظہور جو کیا ہے حجت ہوتا ہے، یہ مباحث حجت میں اس کی بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ ظہور قرآن مجید ہو، ظہور احادیث شریفہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ ظہور جو کیا ہوتا ہے حجت۔ ہاں، اب جب ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملائیے تو ایک نتیجہ نکلے گا، وہ کیا کہ اوامر پروردگار جو کیا حجت ہے۔ بس یہی جو ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کہ نماز ہم پر واجب۔ یہ دیکھیے، یہ تو اب کیا ہوا، اب یہ جو اگر آپ غور کریں تو یہ جو آپ نے حکم لگایا کہ اوامر پروردگار حجت ہیں ہمارے حق میں، ہم پر واجب ہیں، یہ آپ نے بس یوں ہی نہیں کہہ دیا اقیم الصلاۃ، بلکہ یہاں پر آپ 2 قاعدے کے محتاج ہوئے۔ ایک قاعدہ یہ کہ اوامر پروردگار فعل امر جو ظاہر وجوب میں، اور دوسرا یہ کہ ظواہر حجت ہے۔ یہ دونوں قاعدے کس نے بتایا آپ کو؟ کہا یہ دونوں قاعدے علم اصول ہیں۔ بس اسی وجہ سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ علم اصول وہ علم ہے کہ جس میں ایسے قواعد کو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے آپ حکم شرعی کا استعمال کرتے ہیں۔ حکم شرعی کی جگہ پہ آپ رکھ لیجئے نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، قواعد کی جگہ پہ یہ 2 قاعدے کو رکھ لیجئے، آپ نے اس سے استعمال کر لیا حکم شرعی کہ نماز جو ہے واجب ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ایسے قواعد کو علم اصول بتاتا ہے۔ ایک بات، اس کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ تھا، اس میں اشارہ کیا تھا انہوں نے کہ اب جب ہم نے یہ کہہ دیا
کہ ایسے قواعد کو بتاتا ہے. تو اس سے کوئی اب یہاں پہ ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کتنے قواعد کا انسان محتاج ہوتا ہے کسی حکم کے استعمال کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک خاص قاعدہ نہیں ہے, کوئی ایک کلی قانون نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قاعدے کے ذریعے سے ہی ہم جو ہے حکم شرعی کا استعمال کر سکتے ہیں, کبھی کبھی ایک سے زیادہ قواعد کے محتاج ہوں گے. یہ ایک بات ختم ہوئی. اس کے بعد آگے بڑھے, کہا کہ اب حکم سے بتایا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ اگر آپ عبارت میں غور کریں تعریف میں, ہم نے کہا تھا کہ فی طرق استنباط الحکم الشرعی, یہاں پہ حکم شرعی کی سے ہم کیا مراد دینا چاہ رہے ہیں. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حکم شرعی سے آپ کو کیا مراد ہے. حکم شرعی کبھی جو ہے کیا ہے واقعی ہے اور کبھی جو ہے وہ ظاہری ہے. واقعی و ظاہری کو ہم نے بہت آسان لفظوں میں یہ سمجھایا کہ دیکھیے ہر حکم جو ہم یہ فعل جو انجام دیتے ہیں اس کا ایک حکم واقعی ہے. حکم واقعی کا یعنی وہ حکم ہے کہ جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے, لوح محفوظ پر لکھا, ہاں مکتوب ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, مجتہد کیا کرتا ہے, اس حکم کو قرآن و حدیث سے اور منابع اربع سے, صرف قرآن منابع اربع سے اس حکم کو استنباط کرتا ہے, اخذ کرتا ہے. تو اب حکم واقعی و ظاہری کیا ہے. دیکھیے اگر کسی مسئلے کے بارے میں, مثال کا نماز ہی واجب ہے, یہ ہم اپنی مثال میں باقی رہتے ہیں, نماز کا وجوب, فقیہ نے کیا کیا, اس کو استنباط کیا. پھر اگر فقیہ منابع اربع کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, اسی حکم کا استنباط کرے کہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے, تو ہم کہتے ہیں کیا کہ یہ حکم واقعی ہے. لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں کہ جو منابع اربع میں صاف طور پر نہیں مذکور ہیں, جسے نکل کہا تھا سگریٹ کا مسئلہ ہے نا. تو اب اس میں کیا ہے, فقیہ جو ہے متحیر ہوتا ہے کہ اب اس کے بارے میں ہم کیا فتویٰ دیں. چونکہ منابع اربع سے یہ چیز ظاہر نہیں ہے, تو ہم اس سے کیا کریں, اس کو واجب سمجھیں, اس کو حرام سمجھیں اپنے حق میں. تو اگر اس میں متحیر ہوتا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ حالت شک میں, حالت تحیر سے جو چیز انسان کو نکال دے ہم اسے اصول عملیہ کہتے ہیں. تو وہاں پر اصول عملیہ جاری کرتا ہے, برات جاری کریں, تخیر جاری کریں, احتیاط جاری کریں, استصحاب جاری کریں. تو کریں یہ سب جو حالت شک سے مکلف کو نکالنے کے لیے جاری ہوتی ہیں, اسے ہم اصالت کہتے ہیں. تو ان چیزوں پر عمل کر کے وہ ایک حکم کو نکالتا ہے. اب جو وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ حکم واقعی نہیں ہے سگریٹ کے حوالے سے, اس لیے دیکھیے آپ بعض کہتے ہیں سگریٹ پینا جائز ہے, بعض کہتے ہیں کہ احتیاط بہتر ہے. تو کہا کہ اب اس صورت میں جب حکم واقعی کا علم نہ ہو, جو حکم دیا جاتا ہے اسے ہم حکم ظاہری کہتے ہیں. بات واضح ہے. تو حکم واقعی وہی کہ جو لوح محفوظ پر مکتوب ہو, اور انہوں نے ایک عبارت لکھی حکم واقعی کے لیے, ان یکون ثابتا للشیء بما هو فی نفسہ, یعنی کیا یعنی بما ہوا مکتوب فی اللوح محفوظ, فعل من الافعال, یعنی یہی کہ وہی جو ہے وہ جو مختلف افعال ان میں سے بھائی ایک فعل ہے, یعنی اس کا بدیل اور کوئی فعل نہیں ہے. لیکن ہم جب سگریٹ وغیرہ کے مسئلے میں حکم ظاہری میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایک فعل ہے لیکن اس کا ایک بدیل ہو سکتا ہے. کیا یہ تو فقط حکم ظاہری ہو سکتا ہے, اس کا حکم واقعی جب امام آئے تب پتہ چلے. تو یہ فعل من الافعال ہے حکم واقعی, جبکہ حکم ظاہری کیا ہے, یہ فعل من الافعال نہیں ہے, یعنی اس کا قطعاً ہمیں علم نہیں ہے. اور ایک بات اور, بس آخری بات, اس میں اشارہ ہم نے کیا تھا کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری ان دونوں میں جو ترتیب پائی جاتی ہے وہ ترتیب طولی ہے. طولی ہے کیا مطلب, یعنی یہ کہ حکم ظاہری کے حوالے سے انسان کی نوبت اس وقت پہنچتی ہے جب وہ حکم واقعی سے قاصر ہو. ٹھیک ہے, اگر کسی مسئلے, اب عقلی بات ہے, اگر کسی مسئلے کا آپ کو حکم واقعی نہیں پتہ ہے تب جا کے آپ اس کے بارے میں حکم ظاہری بتاتے ہیں, ورنہ اگر حکم واقعی پتہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو بتائیں گے. تو یہ ترتیب طولی ہے, ٹھیک ہے, عرضی نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ ہیں. تو ہاں یہ عرضی یعنی کیا مطلب, یعنی یا تو یہ ہے یا یہ ہے, دونوں برابر ایک کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن طولی کیا ہے کہ نہیں پہلے یہ پھر اس کے بعد یہ, اگر اس کی نوبت نہیں آ رہی ہے تو جا کے اس کی نوبت آئے گی. تو حکم واقعی کا مرتبہ جو ہے بلند ہے, اول ہے کس سے, حکم واقعی سے, حکم ظاہری سے. جی, اب ایک اور بات کہا کہ حکم واقعی کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے اسے ہم دلیل اجتہادی کہتے ہیں, اور حکم ظاہری پہ جو دلیل دلالت کرتی ہے اسے ہم دلیل فقاہتی کہتے ہیں. اجتہادی یعنی وہی جو وہ چیزیں جن سے انسان اجتہاد کرتا ہے, یعنی اب وہ ہو سکتا ہے ظن بھی ہوں اور جو ہے وہ منابع اربع, اور حکم اس پر کیا ہے ظاہری پر اصول عملیہ اور ادلہ فقاہتی. ہم نے تطبیق میں یہاں تک کیا تھا اور حکم ظاہری کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم تطبیق کر لیتے ہیں کہ ان یکون ثابتا للشیء بما انه مجهول حکمه الواقعی, کہ ان یکون میں ہوا کی ضمیر ہے پلٹے کسی طرف حکم, ایسے پڑھیں گے ان یکون الحکم ثابتا للشیء, کہ حکم جو ہے وہ کسی شے کے لیے ثابت ہو. کس حوالے سے, بما انه مجهول حکم, لکھے اس حیثیت سے کہ اس کا جو حکم واقعی ہے وہ مجہول ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ. فقیہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ سگریٹ پینا مثال طور پر جائز ہے یا حرام ہے, لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو اس کا حکم واقعی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, اب یہ فرق ہو گیا اس میں اور اس میں. پہلے والے میں کیا تھا, فعل من الافعال بما ہوا ثابت للشیء بما ہوا فی نفسہ, بس یعنی اب اس کا کوئی, اب کہہ دیا نماز واجب ہے تو اس میں کوئی تحیر نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کل چل کے جائز ہو جائے.
ہو سکتا ہے مستحب ہو جائے، نہیں، وہ بالکل نماز واجب ہے تو بس واجب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس میں کہنے کہ نہیں، اس کا حکم واقعی کیا ہے یہ مجہول ہے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں ہم نے جو اصول عملیہ اس کو جاری کیا، اس سے ہمیں یہ لگا، ہم نے جو تفحص غور و فکر کیا اس سے ہمیں یہ لگا کہ یہ پینا مثال طور پر جائز ہے، ہو سکتا ہے اس کی مخالفت یعنی قیامت میں آئے، لیکن ہاں ایک بات یاد رہے کہ تو کیا مطلب ہے، اگر حکم واقعی جو کا علم ہے، حکم ظاہری کا ہمیں علم نہیں ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ اگر کوئی مثال طور پر آج ہم مفقی نے فتویٰ دیا کہ سگریٹ پینا جائز ہے، کل چل کے قیامت پتہ چلے کہ سگریٹ پینا حرام تھا، تو کیا ہوگا؟ اسے عذاب دیا جائے گا؟ ہاں بس یہی فائدہ ہے حکم ظاہری کا، آپ دیکھیے گا یہی فائدہ ہے کہ حکم ظاہری بھی چونکہ خداوند عالم ہی کی طرف سے ظلم پر عمل کرنا ہے نا، اصل عملیہ کا جاری کرنا، یہ بھی معصوم کی زبان سے ہی یہ چیزیں نکلی ہیں، اس لیے اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ گرچہ کل قیامت میں پتہ چلے کہ جو استنباط کیا تھا وہ اس کے خلاف نکلے، لیکن پھر بھی جو کیا ہے وہ منجزیت اور معذریت رکھتی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ کل چل کے فقیر جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے پروردگار جتنی کوشش ہو سکتی تھی ہم نے صرف کی، لیکن ہم اس کے واقعی حکم تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ میرے لیے معذور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سزا نہیں دی۔ یہ فائدہ ہے اس کا۔ کما اذا اختلف الفقهاء فی حرمت نظر الی الاجنبیہ، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ اجنبیہ سے کیا مراد ہے؟ اجنبی نامحرم کی طرف دیکھنا، اچھا ہاں نامحرم کی طرف دیکھنا، نظر کرنا حرام ہے یا نہیں ہے۔ او وجوب الاقامت للصلاۃ، بعض کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت جو ہے واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مستحب مؤکد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ دیکھیے اختلاف کی وجہ ہی کیا ہے کہ چونکہ اس کا حکم واقعی ہمیں نہیں ہے۔ فَإِنْ عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال لدى الفقیہ یشک فی حکمہ الواقعی الاولی المختلف فیہ، تو اب جب کیا ہوتا ہے کہ جب دلیل جو ہے وہ نہیں قائم ہو پاتی ہے کسی فقیہ کے پاس ان چیزوں میں جو مختلفی مسائل ہیں، فَإِنْ عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال، چونکہ اب اقوال ہو گئے اس میں، بعض کہتے ہیں حرمت نظر کرنا واجب ہے، عفواً جائز ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، تو اگر کوئی دلیل جو ہے وہ اس پر نہیں قائم ہو پاتی ہے یہ فقیہ کے نزدیک، تو کیا کہتا ہے یشک فی الحکم الواقعی الاولی، تو اس کے حکم واقعی اولی کے بارے میں وہ شک کرتا ہے، المختلف فیہ کی جس کا حکم واقعی کیا ہے مختلف ہی ہے، بعض کہتے ہیں جائز، بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ وَلِأَجْلِ أَلَّا يَبْقَ فِي مَقَامِ الْحَمَلِ مُتَحَيِّرًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ وُجُودِ حُکْمٍ آخر وَلَوْ كَانَ عَقْلِيًّا، تو اب اس صورت میں کہ جب اب یہ بھی تو ہمارے لیے حکم ہے نا کہ اب کوئی متحیر نہ رہے، کوئی یہ کہہ کے خاموش نہ بیٹھے کہ مجھے اصلاً سگریٹ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، نظر الاجنبیہ کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ تحیر میں ہے کہ فتویٰ جواز کا دے یا حرمت کا دے، تو کہہ رہے اس تحیر سے نکالنے کے لیے خداوند عالم نے امام معصوم کے ذریعے سے اصول عملیہ کو جاری رکھا کہ اس میں اصول عملیہ کو جاری کرے۔ اب جو اس کے نزدیک ان چاروں میں سے تو یہ تو اصول عملیہ خاصہ ہے اور بعض اصول عملیہ عامہ ہے، عفواً یہ عامہ ہے اور خاصہ بعض کیا ہے اصالۃ الطہارہ اصالۃ الحلیہ ہے جو بس خاص ابواب میں جاری ہوتے ہیں، تو ان پر سے جو اس کو بہتر لگتا ہے وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، چاہے وہ حکم جو کیا ہے وہ واقعی ہی کیوں نہ ہو۔ کا وجوب الاحتیاط، دیکھیے والبراء او عدم الاعتناء بالشک، اب شک ہو رہا ہے تو کیا کرے وصلاً اپنے شک کا اعتنا یعنی شک پہ بھروسہ ہی نہ کرے، یہ سب چیزیں۔ ویسمى مثل هذا الحکم الثانوی الحکم الظاہری، ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کے جو حکم کو ہم کیا کہتے ہیں حکم ثانوی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اب حکم ثانوی کس کے مقابلے میں؟ حکم اولی کے مقابلے میں۔ حکم واقعی کو حکم اولی کہا ہے اور حکم ثانوی کو کیا رکھا ہے؟ حکم ظاہری کو حکم ثانوی کہا ہے، ٹھیک۔ اے الحکم الظاہری، یہ حکم ظاہری مقابل میں حکم واقعی کے۔ والدلیل الدال علی الدلیل الفقاہتی او الاصل العملی، اب اس پر جو دلیل دلالت کرتی ہے اسے ہم دلیل فقاہتی کہتے ہیں یا پھر اصل عملی کہتے ہیں۔ فقاہتی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے فقیہ سے، فقیہ اس کو قائم کرتا ہے، اور اصل عملی۔ ومباحث الاصول منها ما يتكفل للبحث اما تقع نتیجته في طرق استنباط الحکم الواقعی ومنها ما يقع في طرق حکم ظاہری۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو علم اصول کے مباحث ہیں وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں ایسے طریقے کو بتانے دیتے ہیں کہ جو حکم واقعی کے طریقے کو بتاتے ہیں، حکم واقعی کو اخذ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو کبھی بتاتا ہے، اور کبھی نہیں۔ کیا مطلب یہ کہنا کا مطلب کہ ہم نے کیوں اس کو تقسیم بندی کی حکم واقعی حکم ظاہری میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم اصول جس طریقے سے حکم واقعی کی اخذ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اس طریقے سے حکم ظاہری کے بھی اخذ کرنے کے طریقے کو بتاتا ہے۔ بات واضح؟ ومباحث الاصول منها ما يتكفل للبحث اما تقع نتیجته في طریق استنباط الحکم الواقعی، اور مباحث اصول جہاں علم اصول کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ حکم واقعی تک پہنچنے کے طریقے کو بتاتا ہے، وہیں اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کیا کہ وہ منہا ما یقع فی طریق الحکم الظاہری ویجمع الکل. اور اگر ان کو ہم ایک اصطلاح میں اگر جمع کرنا چاہیں تو یہ کہتا ہے وقوعها فی طریق استنباط الحکم. اس لیے ہم نے وہاں پہ تعریف میں کیا کہا تھا، یقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی. تو ہمارے اس طرق استنباط حکم شرعی سے آپ عام سمجھیے، احسنتم، ہم استنباط حکم شرعی واقعی بھی سمجھیے اور ظاہری بھی سمجھیے. اب آئیے اب یہاں پر کہنے دوسری بات ہے کہ موضوع علم اصول کے حوالے سے کہ علم اصول کا کیا موضوع ہے. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر سب سے پہلے اختلاف ہے علماء میں، ٹھیک ہے. مناطقہ اور فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے پہلے جو ہے وہ موضوع کو فرض کریں، بلکہ اور یہ اتنا ان کے نزدیک اہم ہے کہ وہ ایک علم کو دوسرے علم سے اگر الگ کرتے ہیں تو موضوعی کے ذریعے سے کرتے ہیں. انہی کی طبیعت میں علم اصول کے جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے بھی مناطقہ کی ہی پیروی کی. انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جس طریقے سے تمام علموں میں ایک موضوع ہے اس طریقے سے علم اصول کا بھی ایک موضوع ہونا چاہیے. اس موضوع کے ذریعے سے کیا کریں گے، ہم بقیہ علوم سے اس کو فرق کریں گے. اور اس کے چنانچہ انہوں نے کیا کہا کہ علم اصول کا موضوع جو ہے ادلہ اربعہ ہے، قرآن، سنت، اجماع اور عقل. ٹھیک ہے. اب اس میں اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ اس کی بات آئے گی آگے چل کے. اس میں اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ ادلہ اربعہ اگر موضوع علم اصول ہے تو بما ہے ادلہ اربعہ ہے، یعنی صرف ادلہ اربعہ ہے، یا نہیں ادلہ اربعہ بما ہے دلیلیہ ہیں، یعنی وہ ادلہ اربعہ کہ جو دلیل ثابت ہو رہے ہیں علم اصول کے اخذ کرنے کے لیے. تھوڑا تفصیلی بحث انشاءاللہ جب آئے گی ہے تو وہاں تفصیل سے ذکر کریں گے. لیکن یہاں پر دیکھیے انہوں نے کیا کہا، متقدمین نے کیا کہا، مناطقہ اور فلاسفہ کی طبیعت میں کہا کہ جس طریقے سے تمام علم کا موضوع ہے اس طریقے سے علم اصول کا بھی موضوع وہ 4 دلیل ہے. ٹھیک ہے. اس شیخ مظفر نے اپنے منطق میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور متاخرین میں صاحب کفایہ ہوں یا جو بھی ہوں انہوں نے کیا کہا، ان سب نے کہا کہ نہیں، علم اصول کا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی علم کا ضروری نہیں کہ کوئی ایک خاص موضوع ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس علم میں ہر وہ چیز کہ جو اس علم میں جس بارے میں بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا موضوع ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کہ ایک موضوع کو فرض کریں کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے ہم بحث کریں گے، کہ اس کی کوئی دلیل عقلی اور دلیل شرعی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دیکھیے گا یہ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ کہتے ہیں، شیخ مظفر کہتے ہیں، صاحب کفایہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، یعنی متاخرین اصول یہی کہتے ہیں کہ گویا کہ ان پر اشکال ہوا کہ حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول کا موضوع فرض کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ متقدمین، مناطق، فلاسفہ سب کہتے ہیں کہ ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی عوارض ذاتیہ سے ہم بحث کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے. تو کیوں ایسا ضروری نہیں ہے؟ وہ جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ان پہ بحث کرنے پہ کوئی ہمارے پاس دلیل عقلی یا دلیل شرعی انہوں نے قائم نہیں کیے. اگر کوئی دلیل عقلی اور شرعی ہوتی تو ہم اس کے تابع ہوتے، لیکن کوئی دلیل نہیں، بس یوں ہی وہ کہہ رہے ہیں. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں، شیخ مظفر کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ جو ہر وہ چیز جس کے بارے میں اس میں بحث کی جاتی ہے وہ ممکن ہے کہ اس کا موضوع قرار پائے. بات واضح ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم علم اصول کا کوئی خاص موضوع ذکر نہیں کریں گے. ہر وہ چیز جس کے بارے میں علم اصول میں بحث کی جائے گی وہ علم اصول کا موضوع ہے. ایک بات اب یہاں پر ایک اشکال آئے گا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی موضوع نہیں ہے تو پھر وہ جو اہم بات تھی وہ کیا کہ پھر علم اصول میں اور بقیہ علم میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے. انہوں نے موضوع کیوں بیان کیا تھا؟ تاکہ ہم موضوع کے ذریعے سے حسن تم. اب آپ کیسے فرق کریں گے؟ کہا کہ ہم کو فرق کرنے کے لیے بس اس کا غرض اور غایت ہی کافی ہے. غرض کافی ہے کہ علم منطق کا غرض کیا ہے، علم اصول کا غرض کیا ہے، علم فلسفہ کا غرض کیا ہے، بس غرض کے اعتبار سے ہم جو کیا اس کو فرق کر دیں گے. ٹھیک. دیکھیے ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص. هذا العلم سے مراد کون؟ علم اصول. کہہ رہے یہ علم جو ہے ذمہ دار نہیں ہے، کفیل نہیں ہے کہ کسی خاص موضوع کے حوالے سے کیا کرے، بحث کرے. اب یہاں پر آپ آگے مطلب اس جملے کو بڑھائیں گے، بخلاف مناطقہ کے، بخلاف متقدمین علم اصول کے. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، علم اصول کا ایک خاص موضوع ہے، وہ کیا ہے، وہ ادلہ اربعہ ہے. یہ شیخ ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، اپنا نظریہ ہے. بل اب دیکھیے موضوع کیا ہے علم اصول کا، ہمارے نزدیک تو موضوع کیا ہے، یبحث عن موضوعات شتى تشترک كلها فی غرضنا المهم عنهم. بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اس کا موضوع مختلف موضوعات ہیں کہ جس کے بعد جو کہ مشترک ہیں، وہ مختلف موضوعات کس چیز میں، ہمارے غرض مہم میں، یعنی ہم غرض علم اصول کے حصول میں وہ چیزیں کہ جو اس میں بحث کی جاتی ہیں وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں. شتى مختلف. جی
موضوعات شتّا تشترک، یہ موضوعات جو کیا ہیں مشترک ہیں، کلھا کی زمین پلٹے کس طرف موضوعات کی طرف، یہ تمام کے تمام موضوعات جو ہیں مشترک ہیں کس بارے میں، فی غرض مہم ہو کہ اس کے جو ہمارا غرض مہم ہے، مثال کے طور پر ہمارا غرض مہم کیا استنباط حکم شرعی، تو استنباط حکم شرعی میں جو چیزیں کارگر ہیں، جو چیزیں اس بارے میں بحث کی جاتی ہیں، ہم اس سے کیا بحث کریں گے، اور وہ ہو، اور وہ دیکھیے وہ غرض کیا ہے، استنباط الحکم شرعی، کہ ہمیں حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے کس کے ذریعے سے، علم اصول سے. اس لیے کہتے ہیں علم اصول جو کیا ہے ایک آلہ ہے علم فقہ کے لیے، علم فقہ کے لیے ایک آلہ ہے. فلا وجہ، اور جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے تو کہتے ہیں فلا وجہ لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادلۃ الاربعہ فقط. تب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا موضوع فقط ادلہ اربعہ ہے پھر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ نہیں کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے دلیل کوئی ذکر نہیں کی، دلیل عقلی ولا دلیل شرعی. وہی الکتاب والسنہ والاجماع والعقل، یہ 4 دلیل. اور بعض لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ 4 نہیں ہے بلکہ بعض نے اضافہ کیا استحسان کا، کہ استحسان بھی جو کیا ہے موضوع علم اصول میں داخل ہے. انہوں نے کہا کہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، ان 4 کے ساتھ ساتھ استحسان یعنی گمان، ظن، جی ٹھیک ہے. ہاں بعض نے کہا کہ نہیں 5 نہیں ہیں بلکہ کیا ہے 6 ہیں، وہ 4 قرآن سنت اجماع عقل. اس سے کہا کہ اس قیاس اور استحسان، یہ 4 اور یہ 2 6، یہ 6 جو ہے موضوع علم اصول. دیکھیں یہ گویا کہ شیخ مظفر کی بات کی تائید ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ان لوگوں کیوں اضافہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ ہم علم اصول میں بحث کرتے ہیں استحسان کے بارے میں لیکن ہم موضوع کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 ہیں، اس لہٰذا ان کو ضرورت ہوئی استحسان کے بارے میں، ظن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، لہٰذا اس کو اضافہ کر دیا. ہاں بعض کہا کہ نہیں ہم تو قیاس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یہ سنی ہے ایسا کرتے ہیں، سنی وہ قیاس بھی کو بھی داخل کرتے ہیں فقہ میں. تو انہوں نے کیا کیا قیاس کو بھی جوڑ دیا. تو مصنف کہہ رہے کہ جب آپ کل چل کے کوئی اور کہے گا کہ ہم اس سے بحث کرتے ہیں ہم اس کو بھی جوڑ دیں، پتہ چلا 6 کے بجائے جو ہے وہ 12 15 ایسے ہو جائیں گے، تعداد بڑھتی جائے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر وہ چیز اس کے بارے میں سے بحث کی جائے گی اور وہ مہم جو غرض ہے ہماری استنباط اس میں اگر وہ مشترک ہے تو اس کا وہ موضوع قرار. ولا حاجت الى الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع یبحث عن عوارضه الذاتیہ فی ذلک العلم. یہی نہ تعریف میں کہا ہم لوگوں نے بقیہ کتابوں میں، یہ کہا کہ مصنف کہہ رہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بات کے ملتزم ہوں، ہم اس بات کو کہ ہم اپنے واجب سمجھیں اپنے بات پر کہ کسی علم کا ایک خاص موضوع ہو کہ جس کی عوارض ذاتیہ کے سلسلے میں اس میں بحث کی جائے. کما تسالمت علیہ من کلمۃ المتقدم، تسالمت علیہ کلمۃ المنطقین. منطقین نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ ضروری ہے کہ ایک علم کا موضوع ہو اور اس کے عوارض ذاتیہ کے سلسلے میں کیا ہو بحث کی جائے. اس نے کہا کہ کسی کوئی وجہ نہیں. فإن هذا لا ملزم له ولا دلیل علیہ. ہم کیوں اس کو نہیں مانتے؟ کیونکہ اس کا کوئی ملزم نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں. ہاں ولا دلیل علیہ. ملزم دیکھیے یہ تھوڑا لطیف اشارہ ہے، انہوں نے کہا ملزم ہے ولا دلیل علیہ. ملزم کیوں کہا؟ ملزم یہ لازمہ ہمیشہ جو ہے عقل میں ہوتا ہے، تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پر نہ کوئی دلیل عقلی ہے ولا دلیل شرعی، اس پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ شرعی. جی ایک اور پڑھتے ہیں فائدہ. اس کو کیا ہے کہ علم اصول کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریہ الا وله حکم فی الشریعۃ الاسلامیہ المقدسہ من وجوب او حرمت او نحو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے جو بھی انسان جو ہے افعال کو انجام دیتے ہیں، کوئی بھی فعل، ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں مثلا پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ جو بھی فعل انسان انجام دے رہا ہے، کہہ رہے کہ یہ 2 فعل 2 طرح کے ہیں، یا تو اختیاری ہیں یا قہری ہیں، یا تو ہم مجبوراً اس کو انجام دے رہے ہیں یا پھر ہمارے اختیار میں. تو ان کا کہ جو انسان کے افعال اختیاریاں ہیں جو ہم اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ 5 چیزوں سے خالی نہیں ہیں. یا تو انسان جو افعال انجام دے رہا ہے یا تو وہ واجب ہے یا حرام ہے، مستحب ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احکام تکلیفیہ، احکام 5 التکلیفیہ. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ یہ جو 5 احکام ہیں انسان کے، سمجھ رہے ہیں، اس پر یہ جو بتاتے ہیں آپ کہ آپ کا یہ فعل جو ہے مثلا واجب ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں حرام ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ علم فقہ بتاتا ہے نا. لیکن علم فقہ کس کے وسیلے سے بتاتا ہے؟ علم اصول کے ذریعے سے بتاتا ہے. تو آپ کسی بھی افعال اختیاریہ کے اوپر جو حکم لگائیں گے کہ واجب حرام مستحب، کہ اس کو لگانے کا جو ذریعہ بنے گا وہ علم اصول بنے گا. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس فائدے کے ذریعے سے آپ علم اصول اگر آپ حاصل کیے ہوئے ہیں تو آپ ایسا پھر نہیں کریں گے کیا کہ جو واجب کام کر رہا ہے اس کو حرام کر دیں، جو مستحب کر رہا ہے اس کو مکروہ کر دیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو احکام تکلیفیہ 5 ہیں
ان کا جو واقعی حکم ہے آپ اس کو وہی اس پر لگا سکیں، یا واقعی اگر نہیں معلوم مجہول ہے تو حکم ظاہری کم سے کم لگا سکیں، لیکن یہ کہ خطا آپ اس میں نہ کریں، واجب کو حرام اور حرام کو جو ہے واجب نہ کریں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ چونکہ انسان کا جو ہے فعل ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے، حتماً یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان کل متشرع یعلم، ہر متشرع یعنی ہر مکلف، متشرع ہر مکلف، ہر بندہ، ہر انسان، یعلم اور وہ جانتا ہے اس بات کو کیا کہ انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاری الا وله حکم فی الشریعۃ الاسلامیہ المقدسہ، کہ جو بھی انسان فعل انجام دیتا ہے اس کا حکم جو شریعت میں موجود ہے، چاہے وہ مباحی کی حد تک کیوں نہ ہو۔ اگر پانی کوئی پی رہا ہے بنا کسی پیاس کے تو مباح کرنا، مثلا من وجوب ہو سکتا ہے کہ وہ واجب کر رہا ہو، حرام کر رہا ہو، وہ نحوہما وہ من مستحب مکروہ ہوا۔ وَيَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ لَيْسَتْ كُلُّهَا مَعْلُومَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْعِلْمِ ضروری، اور وہ بھی یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جتنے احکام ہیں یہ ہر ایک کے لیے، ہاں بعض تو چلیے بدیہی ہیں، واضح ہیں کہ ہم انسان کیا کر رہا ہے، جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے بلا وجہ آپ پوچھیے تو بدیہی، یعنی اس میں دلیل کے آپ محتاج نہیں ہیں، فوراً وہ کہہ دے گا کہ یہ خامخواہ چل رہے ہیں، مباح کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہا فوراً آپ کہہ دیں گے کہ یہ واجب کام انجام دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے کہ یہ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا نا، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مقابل میں کوئی کہہ رہے نہیں حرام کام کر رہا ہے، تو دونوں سے آپ کو دلیل مانگی گیا کہ آپ کیوں اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہاں تک کہ صحیح ہے جہاں تک آپ ضروری ہے، بدیہی ہے، لیکن جہاں نظری آ جائے تو وہاں پر آپ دلیل کے محتاج ہوں گے۔ تو بس اسی نظری حکم پر جو آپ حکم لگائیں گے اور اس پہ جو دلیل کے محتاج ہوں گے، یہ دلیل بتائے گا کون آپ کو؟ علم اصول، یہی علم اصول کا فائدہ ہے۔ وَيَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ لَيْسَتْ كُلُّهَا معلوم، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمام کے تمام احکام انسان کو معلوم نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے حکم کو، ہاں، لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْعِلْمِ ضروری، اور ہر انسان اس کے حکم کو علم ضروری کی حد تک نہیں جانتا، بل یحتاج، بلکہ ان میں سے اکثر احکام ایسے ہیں، بل یحتاج اکثرها لاثباتها الى اعمال النظر و اقامت، بلکہ ان میں سے اکثر احکام ایسے ہیں کہ جن کے اثبات کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اے تفسیر کر رہے ہیں، کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ دلیل قائم کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، بتانا چاہ رہے ہیں اے انہا من العلوم النظریہ، یعنی علوم بدیہیہ کے مقابلے میں، یعنی یہ علوم بدیہیہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ علوم نظریہ میں سے ہیں کہ جس پر آپ کو دلیل کی ضرورت ہے۔ وعلم الوصول هو العلم، دیکھا فائدہ، وعلم الوصول هو العلم الوحید المدون للاستعانة به على الاستدلال على اثبات احکام شرعیہ، اور کہ اب جب آپ کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے تو اب اس دلیل کو آپ کہاں سے قائم کریں گے؟ تاکہ علم اصول وہ واحد علم ہے، اس حوالے سے وہ واحد علم ہے کہ جو اس لیے تدوین کیا گیا، اس لیے اس کو لکھا گیا ہے کہ جو احکام خمسہ جو آپ کسی پر لگائیں گے اس پر جو دلیل کو وہ ذکر کرتا ہے، آپ کو دلیل بتائے گا۔ وہ علم الاصول ہوا علم الوحید المدون، جس کو تدوین کیا گیا، اسموں کو للاستعان، جو آپ کی مدد کرے گا، للاستعان بھی علم الاصول علی الاستدلال علی اثبات الاحکام الشرعیہ، کہ احکام شرعیہ کو آپ اس پہ ثابت کر سکیں کسی کے لیے، احکام شرعی واجب حرام مستحب۔ اب دیکھ فائدہ کیا ہے، ففائدۃ علم الاصول اذن کیا ہے، الاستعانۃ علی الاستدلال للاحکام من ادلتها، احکام شرعیہ کو اس کے ادلے کے، جو اس کی دلیلیں ہیں، اگر حرام ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، واجب ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، احکام شرعیہ کو اس کو دلیل سے اخذ کرنے کے لیے جو چیز فائدہ پہنچائے اسے علم اصول کہتے ہیں۔ پڑھیں اور رہنے دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔